بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خبروں کی دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نیشنل ٹی وی اور میں ہوں علی۔ اچھا ناظرین، بلوچستان کی صورتحال بہت خراب ہے۔ وہاں پر آئے روز دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے اور ISI مکمل فیل ہو چکی ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردوں نے پوری ٹرین کو یرغمال بنا لیا ہے۔ جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہیں۔ کچھ اعداد و شمار کے مطابق BLA نے جن کو یرغمال بنایا ہوا ہے ان میں زیادہ تر سیکورٹی اداروں سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں۔ کچھ پولیس والے ہیں، کچھ فوج کے ادارے سے ہیں اور کچھ انٹیلیجنس کے اداروں سے بھی شامل ہیں۔ جو لیٹسٹ خبریں موصول ہو رہی ہیں ان کے مطابق لوگوں کو ٹرینوں سے اتارا گیا اور پہاڑوں کی طرف چلانا شروع کر دیا اور یہ ٹریول کرتے ہوئے پہاڑوں سے اور دشوار راستوں سے گزرتے ہوئے کسی اور مقام پر لے گئے۔ اب فوج نے وہاں پر گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ کچھ اطلاعات کے مطابق آپریشن شروع ہو گیا ہے اور کچھ اطلاعات کے مطابق آپریشن شروع ہے۔ ابھی کنفرم اطلاعات موصول نہیں ہو رہی کیونکہ وہاں پر کسی کے ساتھ کوئی بھی رابطہ نہیں ہو رہا، رابطہ منقطع ہے۔ یہ فوج کا سب سے مشکل ترین آپریشن ہوگا کیونکہ 200 کے قریب یرغمالی ہیں اور وہاں پر جو حملہ آور ہیں ان کی تعداد بھی 100 کے قریب ہے۔ اب اتنی بڑی تعداد میں دہشت گرد ہیں اور وہ مسلح بھی ہیں۔ انہوں نے سیکورٹی اداروں سے تعلق رکھنے والے افراد کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ یہ دہشت گرد BLA سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں کچھ خودکش بمبار بھی ہیں اور وہ اس لیے ہیں کہ اگر ان کے خلاف سخت آپریشن شروع ہوا تو یہ خود کو دھماکوں سے اڑا دیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ ہوگا، تو اس لیے پاکستان کے سیکورٹی فورسز کے لیے بہت مشکل ترین آپریشن ہوگا۔ ایک طرف سیکورٹی ذرائع سے بھی خبرات موصول ہوئی ہیں۔ سیکورٹی ذرائع یا حکومت نے جو خبر دی ہے وہ یہ ہے کہ کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں نے حملہ کر کے مسافروں کو یرغمال بنا لیا، جس کے بعد سیکورٹی فورسز نے آپریشن کر کے 104 یرغمالیوں کو بازیاب کروا لیا۔ سیکورٹی فورسز کی نگرانی میں مال ریل مسافروں کو لے کر مچ اسٹیشن پر پہنچ گئی اور سیکورٹی فورسز کے مطابق بازیاب کروائے جانے والوں میں 58 مرد، 31 عورتیں اور 15 بچے شامل ہیں۔ 17 زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ باقی یرغمال مسافروں کو بازیاب کرنے کے لیے سیکورٹی فورسز کوشاں ہیں۔ ریلوے حکام کے مطابق جعفر ایکسپریس کے بازیاب 97 افراد کو کوئٹہ پہنچا دیا گیا ہے۔ دہشت گردوں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان سخت فائرنگ جاری ہے۔ 16 دہشت گرد مارے گئے ہیں اور متعدد زخمی ہیں۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ دہشت گرد اپنے بیرون ملک ہینڈلر سے بذریعہ سیٹلائٹ فون رابطے میں ہیں۔ سیکورٹی فورسز کے آپریشن کی وجہ سے دہشت گرد چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، یعنی جب سیکورٹی فورسز نے ان پر اٹیک کیا تو وہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم ہو گئے۔ سیکورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ اضافی نفری آ کر آپریشن میں حصہ لے رہی ہے۔ دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ یہ سیکورٹی ذرائع نے خبر نشر کی تھی، وہ ہم نے آپ کو پڑھ کر سنا دی تھی ہے۔ BBC نے رپورٹنگ کی ہے۔ جو افراد واپس آئے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ اکثر مسافر کھڑے تھے یا تھکن سے چور تھے۔ جو ٹرین وہاں پہنچی وہاں پر مسافر فرش پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ افسوسناک منظر مچ کے اسٹیشن کا ہے اور مال بردار ٹرین پر سوار افراد گزشتہ 9 گھنٹوں کی کہانی شاید کبھی نہ بھلا پائیں۔ اب مسافر کیا بتا رہے ہیں وہ بھی سن لیں۔ اس گاڑی پر تقریباً 80 خوش نصیب سوار ہیں جنہیں منگل کو دوپہر جعفر ایکسپریس پر دریائے بولان کے علاقے ڈھنڈر میں مسلح شدت پسندوں کے حملے کا سامنا کرنا پڑا۔ 9 بوگیوں پر مشتمل کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس کو جب منگل کی دوپہر 1 سے 2 بجے کے درمیان حملے کا سامنا کرنا پڑا تو اس وقت 400 سے زائد مسافر سوار تھے۔ اچھا ناظرین، ایک طرف تو یہ خبر آ رہی ہے کہ سیکورٹی فورسز نے آپریشن کر کے 104 افراد کو بازیاب کرایا ہے، لیکن جو لوگ وہاں سے بازیاب ہو کر آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ BLA والوں نے بلوچ عورتوں اور بچوں کو خود ہی چھوڑ دیا۔ اور ناظرین، جو BBC پر ہیڈ لائن بنی ہے وہ بھی یہی ہے کہ ان کے لیڈر یعنی دہشت گردوں کے لیڈر نے کہا
سیکیورٹی اہلکاروں پر خصوصی نظر رکھیں، یہ ہاتھ سے نکلنے نہیں چاہیے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا جو یہ اٹیک تھا وہ سیکیورٹی فورسز کے افراد پر ہی تھا۔ اچھا ناظرین، جن کے لواحقین بازیاب نہیں ہوئے انہوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ محسن نقوی پر بہت زیادہ تنقید کی گئی۔ احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ محسن نقوی دعوے کرتا تھا کہ دہشت گرد ایک ایسوچیوں کی مار ہے اور اب پتہ نہیں کدھر چلا گیا۔ اچھا ناظرین، سرفراز بگٹی پر بھی بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے اور حکومت کی کارکردگی پر بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ اچھا ناظرین، یہ جو حملہ ہوا ہے، یہ جو دہشت گردانہ اٹیک ہوا ہے، یہ ISI کی بہت بڑی ناکامی